السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ ایک پرانے زمانے کے بنے ہوئے قبرستان کا بوڑھا گورکن اپنی زندگی کا سچا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے، میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا اس وقت تک تو میں نے اس قبرستان میں کسی چڑیل اور جن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پرسرار واقعہ پیش آیا، جس کے بعد میں اس سچائی کو قبول کرنے پر راضی ہو گیا کہ سچ میں اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین نماز عشاء کے بعد کرنی تھی، کیونکہ اس دن بارش بہت ہوئی تھی جو کئی گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کر دی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بج گئے۔ 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا ابھی تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک سے یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں نامعلوم زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ ایک بات بہت خاص تھی ان لڑکیوں کی باتوں میں کہ وہ ناک سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں ان لڑکیوں کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑک دار اور گونجدار آواز میں ان لڑکیوں کو پکارا جو تعداد میں 4 تھیں۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ تو میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ان میں سے ایک لڑکی نیچے منہ کیے ہوئے من من کی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بول رہا ہو دوسری لڑکیوں کو کہہ رہی تھی، دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دوسری ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی نہ ناک تھی نہ ہی منہ تھا، ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف بھیانک آنکھیں تھی جو انتہائی لال ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ اب جو میں بھاگنا چاہتا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں۔ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے پیر کسی طرح سے بھی آزاد نہیں کروا پا رہا تھا، جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے ہی قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کے تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں سے کہا کہ یہ دل ہی دل میں کچھ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ پھر ایک لڑکی میری جانب بڑھی، اس نے میرا گلا پکڑنا چاہا اور میرے بازوؤں کو کھینچنا چاہا، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں زمین پر گر چکا تھا تو موقع پا کر ایک میرے سینے پر بیٹھ گئی۔ اس کی عجیب سی صورت دیکھ کر مجھے بہت خوف آ رہا تھا، جبکہ میں اتنے عرصے سے اس قبرستان میں کام کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت بھی اکثر میں وہاں ہوتا تھا، لیکن ایسی عجیب و غریب شکل والی لڑکیاں میں نے آج تک نہیں دیکھی تھیں۔ ان کے لمبے لمبے کالے سیاہ بال میرے اوپر چھا رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ جو آج تک میں بھول نہیں پایا ہوں، عجیب سا چہرہ، بھیانک چہرہ، نہ ناک نہ منہ، صرف کان اور ان کی ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطانی عورت میرے گلے کو دبوچ رہی تھی اور اس کے لمبے لمبے ناخن میرے گلے پر زخم لگا رہے تھے۔
لیکن میں جن قرآنی صورتوں کا ورد کر رہا تھا وہ مجھے بچا رہی تھی۔ ان چاروں نے باری باری مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی میری ٹانگ کھینچ رہی تھی، کوئی میرا ہاتھ، اور کوئی میری گردن کو دبا رہا تھا، پر مجھے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ان میں سے ایک بولی، آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تجھے یہاں بلایا تھا، لیکن تو بچ گیا۔ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس نے تجھے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس درخت میں وہ ایسے غائب ہوئی جیسے وہ ہوا کی بنی ہو، اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں اپنے آپ آزاد ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگ تو نکلا، لیکن میں خوف کی شدت سے ہانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ جس سچائی کو برسوں سے میں نے قبول نہیں کیا تھا، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب تھک کر سویا تو خواب میں بھی میرے سامنے وہی چڑیلیں آتی رہیں۔ صبح تک میں ان سے لڑتا رہا، خود کو ان سے بچاتا رہا۔ فجر کی اذان پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نماز فجر ادا کی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ سچ میں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ آج کے دن بھی مجھے کام کرنا تھا، کیونکہ میرے پاس خبر آئی تھی کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور رات میں تدفین کرنی ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ آج بھی وہ چڑیلیں مجھے تنگ کرنے آئیں گی، وہ میرا خون پینے آئیں گی۔ میں اس سے پہلے کہ ان کا مقابلہ کرتا، دوپہر کے وقت میں اپنے نورانی مرشد کے پاس گیا۔ انہیں کل رات کا میں نے واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے، تمہارا سامنا کل رات کو جن چڑیلوں سے ہوا تھا وہ بہت سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تمہیں روز یہاں آتے جاتے دیکھتی تھیں اور اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، لیکن تم روزانہ قرآنی صورتوں کا ورد کرتے تھے اور تم نے آج تک ہمارا دیا ہوا یہ تعویذ اپنے گلے سے نہیں اتارا، اس لیے وہ آج تک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری جان نہیں بخشی، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ چاروں چڑیلیں آپس میں سگی بہنیں ہیں اور ان کی جان ایک دوسرے میں بستی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ چاروں بہنیں اس قبرستان میں گھوم رہی تھی، تبھی ایک عامل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ عامل چونکہ یہاں اپنا کوئی عمل کر رہا تھا اور اس لیے اسے ان چڑیلوں کی ضرورت تھی، تو اس نے ان کو اپنے منتر سے پاس بلایا اور اپنے اصلی روپ میں آنے کو کہا۔ جب یہ اپنے اصلی روپ میں آئیں تو اس نے دھوکے سے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ عامل بہت طاقتور تھا، تو اس نے ان کو اپنے جال میں قید کر کے ان کی دنیا میں واپس جانے کے تمام راستے بھی بند کر دیے۔ پھر ایک دن جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اس عامل کو اسی کے جادو میں پھنسا کر جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اس سے یہ اس عامل سے تو آزاد ہو گئیں، مگر اپنی دنیا میں جانے کا راستہ نہیں کھول پائیں اور اسی قبرستان میں قید ہو گئیں۔ اسی لیے وہ چڑیلیں غصے میں ہیں، مگر تم بے فکر ہو کر کام کرو، وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گی، لیکن بس مسلسل قرآنی صورتوں اور آیتوں کا ورد جاری رکھنا۔ ایک بات تمہیں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ 3 راتوں تک وہ تم پر حملہ کریں گی، اور اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے تو وہ تم پر قابض ہو کر تمہیں مار بھی سکتی ہیں۔ ان کی خوراک بس تازہ خون ہے، وہ تمہارا خون پی کر اپنی بھوک مٹانا چاہتی ہیں، مگر تم بس اتنا کرنا کہ باوضو رہنا، اور جیسے ہی وہ تم پر حملہ کریں تم ان کو میرا پیغام دینا کہ میرے مرشد تم لوگوں کو آزاد کر کے تمہاری دنیا میں واپس بھیج سکتے ہیں، جہاں سے کچھ مکار عاملوں نے تم سب کو بلا کر اپنا غلام بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دنیا کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے۔ تم سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو، اپنی سلامتی چاہتی ہو تو میرے مرشد کے آستانے میں جاؤ، وہ تم سب کی مشکل بھی آسان کریں گے۔ تم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں، یہ دنیا انسانوں کے لیے ہے۔ اگر میری بات نہیں مانو گی تو اپنے رب کے حکم سے میرے مرشد تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اب میں بہت پرسکون ہو گیا تھا، تو میں نے بابا جی سے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی کروں گا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کلام الہی میں بہت طاقت ہے، شیطانی قوتیں اللہ سے بڑی نہیں ہیں، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر دم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میری جو تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ رات میں مجھے تدفین کرنی تھی، ذہنی طور پر میں تیار تھا، لیکن تقریباً 12 بجے تک میں کام کرتا رہا۔ لوگ اپنے رشتہ دار کو دفنا کر قبرستان سے واپس جا چکے تھے۔ اس وقت گھپ اندھیرا تھا۔ جب میں وہاں پر اپنا سامان سمیٹ رہا تھا
اور سچ میں اگر کوئی ڈرنے والا ہوتا تو اس اندھیرے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ چڑیلیں مجھ پر حملہ کریں گی، اور سچ میں ایک چڑیل نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے دانت میری گردن میں گاڑنا چاہتی تھی۔ میں مسلسل قرآنی صورتوں کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا میرے مرشد نے کہا تھا، اور اس کو اپنے مرشد کا پیغام دیا۔ میری باتیں سن کر ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹ گئی اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور عجیب شکل کی چڑیل میرے پاس آئی اور مجھے اس نے جکڑنا چاہا۔ اس کے لمبے لمبے بازو میرے اطراف گھوم رہے تھے اور رسی کی طرح وہ مجھے باندھنا چاہتی تھی، پر میں قرآنی آیات کو پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے میرے پیچھے ہٹی اور دور جا کر گری۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی نے بھی اپنا زور آزمایا۔ انہوں نے بھی مجھ پر حملہ کیا، پر کچھ نہیں کر سکیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ آخر یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا چیز ایسی اس کے منہ سے نکل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم جل رہا ہے، آگ لگ رہی ہے ہمارے جسم میں۔ ہم اس کو چھونا چاہتے ہیں پر چھو نہیں پا رہے۔ ہم کیسے اپنی بھوک مٹائیں گے؟ یہ ہمارا شکار ہے۔ وہ بھیانک آواز میں چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ ان کے قد کبھی بڑے ہو جاتے، کبھی چھوٹے ہو جاتے۔ ان کے بازو لمبے ہو کر مجھے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ وہ مجھ سے ہٹ کر دور جا کر گرتی تھیں۔ ان کی بھیانک چیخیں میرے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر انہیں اپنے مرشد کا پیغام دیا، جس کو سن کر وہ اسی طرح ہوا کی مانند اس درخت میں واپس داخل ہو کر غائب ہو گئیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، پر کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ لہٰذا انہوں نے ہار مان لی اور میرے مرشد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر میرے مرشد نے ان کو آزاد کر کے ان کی دنیا میں واپس بھیج دیا۔ یہ سب کلام پاک اور میرے مرشد کا ہی کرشمہ تھا کہ میری جان بچ گئی، ورنہ وہ میرے خون کی پیاسی تھیں۔ جس طرح چالاکی سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، پہلی رات اگر میں ڈر جاتا تو وہ مجھے مار ڈالتی۔ میں بچ گیا تھا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی میں ان بھیانک چہرے والی 4 چڑیلوں کا ذکر جب اپنے بچوں اور دوستوں سے کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج بھی میرے خون کی پیاسی ہیں، اور جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو وہ جلنے لگتی ہیں۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہے۔